الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار دروس میں پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات سنی کہ الحمدللہ مکہ کے اندر دو نامور شخصیات نے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہادر نڈر بے باک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ان دونوں شخصیات کی اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی، اسلام کو طاقت ملی. اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالی عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما، تو واقعی میں وہ طاقت نصیب ہوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ہم باعزت ہو گئے. مکہ کے اندر مسلمان سر جھکا کر چلتے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد سر اٹھا کر چلنے لگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا. فاروق کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا. فاروق کا لقب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس طرح دیا، کس موقع پر دیا؟ واقعہ یہ ملتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو فاروق کا لقب کیسے ملا؟ تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، میں ایمان لایا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مر جائیں یا زندہ رہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم مر جائیں یا زندہ رہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک حق پر ہیں. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ تم حق پر ہو، چاہے تم زندہ رہو یا مر جاؤ، تم حق پر ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر چھپنا کس لیے؟ پھر چھپنا کس لیے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم اب باہر نکلیں گے، اب چھپیں گے نہیں، اب کسی سے دبیں گے نہیں، اب ہم باہر نکلیں گے. مسلمان دو صفوں میں باہر نکلے. زید ابن ارقم کے گھر سے دو صفوں میں مسلمان جو ہے باہر نکلے، اور اس طرح چل رہے تھے جیسے فوجی لوگ چلتے ہیں نا، قدموں سے آواز آتی ہے. اور جس طرح حدیث کے اندر ذکر کیا گیا جیسے چکی میں سے آٹا نکلتا ہے ہلکا ہلکا، آٹا تو نیچے گرتا ہے لیکن پھر بھی ایک گرد و غبار ٹائپ کا ایک الگ نکلتا رہتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں آٹا یہاں پر گیہوں پیسا جا رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے. ایسے ہی قدموں کے پاس سے دھول نکل رہا تھا. جب دونوں صف نکلے، ایک صف میں آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک صف میں آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور یہ دونوں صفیں جو ہیں چلتے چلتے کہاں پہنچی؟ خانہ کعبہ کے پاس. وہاں مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا ان لوگوں نے، اور جب ان دو شخصیات کو دیکھا دونوں صفوں کے اندر، تو پھر وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے. اور اس دن جو ہے اتنا صدمہ ان لوگوں کو پہنچا جتنا کبھی نہیں پہنچا. جب دونوں لوگوں کو دیکھا کہ دو لوگ جو ہے یہ سب بنا کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا تھا. اور
صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر اور غالب ہو گیا. ظاہر بھی ہو گیا یعنی حقیقی معنوں میں زید ابن ارقم کے گھر سے نکال کر خانہ کعبہ تک پہنچا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور غالب آ گیا, کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. ہم لوگ بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھ کر کے جو ہے باتیں کرنے لگے, بیت اللہ کا ہم کھلے عام طواف کرنے لگے, اور ہم پر جو سختی کرتا ہم جواب بھی دینے لگے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک فتح تھی, ان کی ہجرت ایک مدد تھی, اور ان کی امارت ایک رحمت تھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام جب لائے تو اسلام کو ایک الگ وقار ملا, ایک الگ عزت ملی, ایک مضبوطی حاصل ہوئی, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر بھی اس بات کو مانگا تھا اللہ رب العالمین سے. بہرحال اب بھی مکہ کے اندر اتنی آسانیاں نہیں ہوئی تھیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے تھے, لیکن ایک طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی بھر لوگ, دوسری طرف پورا مکہ موجود تھا, یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی بھی سازش رچی جانے لگی تھی, اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات سے تھوڑے خائف تھے. لیکن جو ان کے مددگار سردار تھے وہ لوگ آ کر کے لوگوں کو بولے کہ یہ ہماری امان میں ہے, کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. ایک بات اچھی طرح جان لیجئے کہ عربوں کے اندر خاندانی جو بات ہوتی ہے نا, ہمارا خاندان, اس پر مر مٹتے تھے وہ لوگ. خاندان کی بات ہو مر مٹتے تھے, اور زبان جب دیتے تھے نا تو بہت سارے سردار ایسے تھے, زبان دے دیے تو سمجھ لیجیے پتھر کی لکیر, زبان دے دیے تو دے دیے. عربوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی, کچھ اچھائیاں بھی تھیں اور کچھ برائیاں بھی تھیں. میں نے جب سیرت النبی کی شروعات کی تھی اسی وقت بتا دیا تھا عربوں کے حالات کے بارے میں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے, اصحاب کرام اپنے کام میں لگے رہے, اور آپ کو یاد ہوگا بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے کہاں چلے گئے تھے, حبشہ چلے گئے تھے, وہاں سکون کی زندگی گزار رہے تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے عادات سے لوگوں کو متاثر کر رہے تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ نبوت کا 7واں سال چل رہا ہے, آس پاس جو حبشہ کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی مسلمانوں کے بارے میں سننے لگے کہ مسلمان ایسے, مسلمان ایسے. مکہ کے اندر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب ہیں, نبی ہیں. عیسائی تھے آس پاس, اور وہ لوگ اپنی کتابوں کے اندر نبی کی بشارت سن چکے تھے کہ آخری نبی آئیں گے. تو اسی لیے جو ہے تقریباً نبوت کا 7واں سال تھا, نجران ایک جگہ ہے, وہاں سے تقریباً 20 عیسائی آئے مکہ. ایک دوسرے قول کے مطابق ہے 70 علماء عیسائیوں کے نجاشی نے بھیجا مکہ. یہ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ, اور ان کے جو سوالات تھے, جو کنفیوژن ان کو تھا, جو اشکالات تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے شکوک و شبہات دور کیے, جواب دیا, قرآن مجید پڑھ کر کے سنایا, اور اسی بیٹھک میں وہ آئے, بیٹھے, بات کیے, اسی بیٹھک میں ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. جب وہ لوگ اسلام قبول کر کے دوبارہ نجران واپس جانے لگے تو ابو جہل بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ کیا ہے, مشرکین مکہ نے دار الندوہ نام سے ایک جگہ وہاں بنا رکھی تھی خانہ کعبہ کے پاس. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ وہاں ایک کمیٹی کی شکل میں بیٹھے رہتے تھے, اکثر وہیں ٹائم پاس کرتے تھے وہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس. اس جگہ کا نام ان لوگوں نے دار الندوہ رکھا تھا. وہیں جو لوگ وہ لوگ بیٹھتے تھے وہیں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جو ہے صحن کے اندر سمجھا رہے تھے سارے لوگوں کو. وہ لوگ اسلام قبول کر لیے. جب خوش خوش واپس جانے لگے تو ظاہر سی بات ہے ابو جہل, اسلام سے چڑھنے والا, اسلام کا کٹر مخالف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن, وہ سامنے آیا اور کہنے لگا اللہ تمہارے قافلے کو خائب و خاسر کرے, ہے نا, خائب و خاسر کرے. ان سے جو عیسائی مسلمان ہو گئے تھے, تمہارے قافلے کو خائب و خاسر کرے. تمہیں تمہارے ہم مذہب لوگوں نے بھیجا تھا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، خبر حاصل کرو، لیکن تم تو اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے، تم اپنا دین چھوڑ کر کے ان کے دین میں داخل ہو گئے۔ میں نے تم سے زیادہ بیوقوف قافلہ کوئی نہیں دیکھا، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی جب جل بھن جاتا ہے تو جلی کٹی کچھ بھی سناتا ہے، تو جلی کٹی جو یہ صاحب سنا رہے تھے، اب ان کی دال نہیں گل رہی تھی، کچھ بھی ان کا نہیں چل رہا تھا، حق کا پرچار ہو رہا تھا، حق کا جو ہے ڈنکا بج رہا تھا، لوگ دور دور سے آ کر کے اسلام قبول کر رہے تھے، تو جو ہے ان کو پریشانی ہو رہی تھی، اب ان کا انہوں کچھ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے جو ہے جو منہ میں آ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے۔ بہرحال نجران کے جو عیسائی تھے اب مسلمان ہو چکے تھے، اب ان کا اخلاق دیکھو، یہ اخلاق ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ابھی وہ لوگ اسلام قبول کیے مگر اسلام نے ان کو کیسے دیکھو بدل دیا، کیا اثر ان کے اوپر ڈالا کہ وہ لوگ اتنا سب سننے کے بعد، جبکہ سامنے والا کہہ رہا تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دیکھا، تم جو خائب و خاسر ہو، تم ذلیل ہو، لیکن یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم پر سلام ہو۔ یہ تمام باتوں کے جواب میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ تم پر سلام ہو، ہم تمہارے ساتھ جہالت سے پیش نہیں آئیں گے، ہمارے لیے وہ ہے جس پر ہم ہیں، تمہارے لیے وہ ہے جس پر تم ہو۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی سورہ قصص کی، کہ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی، اہل کتاب، ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس پر بھی ایمان تھا اور اب قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے، انہیں پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی اس کو بھی مانا، اس کتاب کو جو ان کے نبی کو دی گئی تھی قرآن سے پہلے، اس کو بھی تسلیم کیا، لیکن اب جب قرآن ان کے سامنے آیا تو قرآن پر بھی ایمان ان کا، یعنی اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی، آخری رسول تسلیم کرتے ہیں اور قرآن کو بھی دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ لوگ اپنا اجر 2 بار دیے جائیں گے، ان کو اجر، ان کو ثواب ڈبل دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے پہلے جو کتاب تھی اس پر بھی ایمان تھا ان کا، پھر جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تو قرآن کو بھی ماننے لگے، قرآن کو تسلیم کر لیا، سینے سے لگا لیا، تو اس کا بھی اجر جو پہلے مانتے تھے اور جب قرآن کو تسلیم کر لیا تو اس کا بھی اجر۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ اپنا اجر 2 بار دیے جائیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ نے ان کے ساتھ لغو بات کی، بیہودہ بات کی، ابو جہل نے جس طریقے سے انہیں برا بھلا کہا، جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں جانتے، نہیں چاہتے، جاہلوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے جو ہے سورہ قصص کے اندر ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے نا، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، جو نجران سے عیسائی آئے تھے اور اسلام قبول کیے، اب وہ عیسائیت میں نہیں رہ گئے، اب اس مسلمان ہو گئے، عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر خوشی خوشی جو اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ان آیات کے اندر اللہ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، اب جو ہے الحمدللہ دور سے لوگ آ کر اسلام قبول کر کے جا رہے ہیں،
کل مکہ کے اندر جہاں حالات یہ تھے چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، اب حالات یہ ہیں کہ لوگ آ کر اسلام قبول بھی کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن یہ بات مشرکین مکہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. وہ لوگ ابھی اتنا کمزور نہیں تھے کہ بس سب کچھ دیکھتے رہیں ایسے. وہ لوگ ہر طریقہ آزما رہے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے ہر طریقہ استعمال کر رہے تھے. وہ لوگوں نے کیا سوچا کہ اب کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے جو ہے سارے لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکست تسلیم کر لیں، ہار مان لیں، یعنی ان کے باتوں کی ویلو نہ رہ جائے. کچھ ایسا کرنا چاہیے. چنانچہ کیا ہوا، ایک رات کی بات ہے، رات کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں موجود ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات میں جو ہے خانے کعبہ کے پاس ہی رہتے تھے، آس پاس ہی، وہیں قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. رات کا وقت تھا. یہ واقعہ غور سے سنیے کیونکہ یہ بات جھوٹے طریقے سے بھی لوگوں کے سامنے رائج ہے. صحیح واقعہ لوگوں کے سامنے جو ہے میں پیش کر رہا ہوں. 14ویں رات تھی. 14ویں رات کا مطلب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ایک دم صاف شفاف. 14ویں رات کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل، اس کے رفقا، اس کے ساتھی وغیرہ سب آئے اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہمیں دکھا دو، تو ہم جو ہے مان لیں گے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، چاند کے 2 ٹکڑے اگر دیکھ لو گے تم لوگ تو ایمان لے آؤ گے، اسلام قبول کر لو گے؟ تو کہا ہاں بے شک، لیکن چاند 2 ٹکڑے اس طرح ہو کہ آدھا ٹکڑا جو ہے جبل ابی قبیس پر ایک سائڈ، اور دوسرا ٹکڑا جبل جو ہے قوائے قیان پر. 2 پہاڑ تھے ایسا آمنے سامنے، ایک آدھا ٹکڑا اس پہاڑ پر، آدھا ٹکڑا اس پہاڑ پر، بیچ میں ایسا گیپ رہے. ایسا دکھائی دیں گا، ایسا نہیں کہ صرف لکیر آ گئی ایسا تھوڑا سا دکھائی دیا، ایسا نہیں، ایسا آدھا ٹکڑا ادھر اور آدھا ٹکڑا ادھر. تب جو ہے ہم تسلیم کریں گے کہ ہاں واقعی میں آپ جو ہے رسول ہیں، آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ رات کا معاملہ ہے. عام طور سے ہم لوگ کیا جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہے نہیں. یہ واقعہ غلط ہے. یہ واقعہ جو ہے غلط ہے، جس کو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں. واقعہ دراصل یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے 4867 پر. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا قبول ہوئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو تم سب گواہ رہو. یہاں تک کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی گواہ بنایا کہ اللہ تو بھی گواہ رہے، ان لوگوں نے مطالبہ کیا، میں نے دعا کی، تو نے دعا قبول کی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو بھی گواہ رہے. اچھا، اب مشرکین مکہ ہکا بکا ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ تو بس ایسے ہی بول دیے تھے کہ انہوں کر نہیں پائیں گے اور پھر ہم لوگ مذاق اڑائیں گے. ان لوگوں کو تو ہمیں گمان میں بھی نہیں تھا کہ سچ مچ ایسا ہو جائے گا. اب وہ لوگ کیا کرنا، کیا بات بولنا. سیم وہی سچویشن ہو گئی جیسے کوئی شخص بچپن سے کچھ سنتے ہوئے آیا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، اور اچانک کسی کے سامنے پہنچ جائے، اس کو یقین ہو کہ میں حق پر ہوں، اور کہے کہ دیکھو اگر آپ صحیح ہو تو دلیل دے کر کے بتاؤ. اس کو دل میں ہے کہ ہمارے مفتی صاحب، ہمارے عالم صاحب بول دیے ہیں کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ چیز نہیں ہے، تو انہوں بتا نہیں سکتے. اب انہوں سچ مچ لا کر کے بتا دیا، آدمی کیا کرے گا، منہ کھل جاتا، یا کچھ بھی تو ادھر ادھر کی بولتا، ارے نہیں میں ٹھیک ہے پھر سے معلوم کرتا ہوں، ایسا ادھر ادھر کی بات کرے گا. اچانک سڈن ایسی لوگوں کی حالت ہو گئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. آپ کیا جواب دینا؟ کہنے لگے یہ تو جادو ہے. ہمیشہ جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا کسی بھی معاملے کے اندر، تو ایک بہت عام سا جواب مشرکین مکہ کا ہوتا تھا، بس یہ جادو. کہنے لگے یہ تو جادو ہے، تم نے جو ہے ہمارے اوپر جادو کر دیا. اچھا، جادو کا مطلب لوگ سمجھتے تھے کہ جادو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سامنے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کو سحر زدہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کی نگاہوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے اور وہ دکھایا جاتا ہے جو دکھانا چاہتا ہے آدمی. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، ابھی مسافر آئیں گے نا، ہم لوگ یہیں ٹھہرتے ہیں، مسافر لوگ آئیں گے جب نا تو ان سے پوچھتے ہیں، اگر وہ لوگ بولیں گے جو دوسری جگہوں سے آئیں گے کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا تو مان لیں گے. مسافر بھی آئے، انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں ہم نے دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. اب یہ چاند جو 2 ٹکڑے ہوا، کتنا سمے ہوا، وقت ہوا، اس سلسلے میں بعض اقوال ملتے ہیں کہ تقریباً
عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اس کے درمیانی وقت، یعنی یوں کہ لیے 1-1.5 گھنٹہ ہے نا، کچھ ایسا، اتنا دیر تک چاند 2 ٹکڑے رہا، اتنا دیر تک۔ اس موقع پر اب رات کا وقت تھا تو بہت سارے لوگوں تو نہیں دیکھا، لیکن جن لوگوں کی قسمت میں تھا، جو وہاں تھے ان لوگوں نے دیکھا، جو مسافر وغیرہ آ رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا، گواہی دی، لیکن پھر بھی جو ہے جن کو ماننا نہیں تھا انکار کر دیے، یہ سب جادو ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، ایک تاریخ کی کتاب ہے تاریخ فرشتہ، ہے نا، ہندوستان کی تاریخ کے اوپر بھی یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے تاریخ فرشتہ، اس کے اندر بھی ہے کہ مالابار کے مہاراجا نے بھی دیکھا تھا، یہاں انڈیا سے، ہندوستان سے مالابار کے راجا نے بھی دیکھا تھا، اور یہی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھنا اس کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا تھا، ہے نا، مشہور تاریخی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال مشرکین مکہ نے بھی اس کا بھی رد کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، اللہ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا، جادو ہے، انکار کر دیا۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز میں بتاؤں، جو منکرین حدیث ہے نا، آپ لوگ سنے ہوں گے، ایک فرقہ ہے اہل قرآن نام کا، اہل قرآن نام کا۔ ویسے اہل قرآن ان کو کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن والا تو وہی ہو سکتا ہے جو حدیث کو مانے، ہے نا، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں الگ الگ نہیں ہیں، قرآن اور حدیث ایک ہی ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور احادیث کے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب قرآن کے اندر کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس کا مطلب احادیث نبویہ ہی ہے نا۔ جب قرآن کے اندر کہا جاتا ہے کہ نبی جو دے اس کو لے لو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے احادیث لے لو۔ جب قرآن کے اندر کہا جاتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو عرش والا کہنے کا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے احادیث نبویہ، ہے نا، کیونکہ بغیر احادیث کے قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر کہا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا جو قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھتا ہے اور تمہیں سمجھاتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تمہیں علم و حکمت کی باتیں بتاتا ہے نا۔ تو بہرحال میں تذکرہ یہ کر رہا تھا، اہل قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، پاکستان وغیرہ میں تو اچھے خاص ہیں، ابھی حیدرآباد وغیرہ کے اندر بھی جو ہے ان کی شاخ بڑھ رہی ہے۔ ہماری مسجد کے اندر بھی ایک مرتبہ شروع میں ایک صاحب کی شکل میں نے دیکھی تھی، بہت دن ہو گیا ان کی شکل نہیں دیکھی میں نے، کئی سال ہو گئے، اہل قرآن تھے، یہاں آئے تھے۔ میں اس موقع پر جو ہے درس حدیث کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ عذاب قبر وغیرہ کچھ بھی نہیں، مجھے یاد آ رہا ہے نا، بہت سال ہو گئے، بہت مہینے ہو گئے، میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، وہ بھی اہل قرآن میں سے۔ تو بہرحال اہل قرآن کا واقع شق قبر پر اعتراض ہے، وہ لوگ نہیں مانتے، وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگ چند اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن میں جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، تو یہ دراصل قیامت کے قریب جو ہے اذا الشمس کوورت، ہے نا، کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، زمین آسمان سب گر جائیں گے، وہ اس وقت ہوگا، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، ایسا واقعہ کچھ ہوا نہیں ہے، قیامت میں جو کچھ ہوگا اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ لیکن کہنے والے یہ بھول گئے کہ اللہ نے اگلی آیت کے اندر کہا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ قیامت کے تعلق سے جتنی بھی آیات ہیں
کسی بھی آیت کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے کہ مشرکین کہیں یہ جادو ہے نا، مشرکین کہیں یہ جادو، اور مشرکین دیکھتے ہیں تو یرو دیکھتے ہیں اور کہیں جادو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے دیکھا اور پھر کہا یہ جادو ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ واقعہ ہو چکا ہے. یعنی اگر ان کی بات لی جائے تو قرآن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. پھر کہتے ہیں، ایک دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا تو زیادہ لوگ اس واقعے کے بارے میں کیوں نہیں جانتے ہیں، یعنی زیادہ صحابہ کرام اس واقعے کو کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام الحمدللہ اس واقعے کو بیان کیے ہیں، بہت سارے لوگ کیوں نہیں بیان کیے؟ جیسے نماز روزہ دیگر عبادات ہیں، لوگ بیان کیے ہیں، اس کو کیوں نہیں بیان کیے؟ تو دراصل دیکھو بھائی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ واقعہ رات کا ہے، یہ واقعہ رات کا ہے. اب زیادہ لوگ وہاں پر تو تھے نہیں، سب اپنے گھروں کے اندر تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اعلان کرایا گیا تھا کل چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے، سب اپنے اپنے گھروں کی چھت پہ چڑھ جاؤ، سب کو دیکھنا ہے. پھر دنیا کا ایک حصہ ایسا رہتا ہے رات کے وقت کہ جہاں سورج نکلا ہوتا ہے، تو وہاں سے تو یہ چیز دکھائی دے گی نہیں. اوپر سے رات کے وقت چند ہی لوگوں نے دیکھا، لیکن دیکھا تو نا، اس کا ثبوت تو ملا، قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے. پھر کہتے ہیں کہ اچھا تاریخ میں اس کا زیادہ تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ تاریخ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت تاریخ لکھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا. عربوں کی حالت کیسی رہتی تھی، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، شاید آپ لوگ بھول چکے ہوں. عرب لکھتے زیادہ نہیں تھے، وہ لوگ باتیں یاد رکھتے تھے، ہے نا، وہ لوگ ہسٹری جو ہے یاد رکھتے تھے، اپنے نسب نامی یا کچھ ہے وہ یاد رکھتے تھے. اسی لیے ان کو اپنے آپ پر فخر تھا، وہ کہتے تھے ہم عربی ہیں باقی سب عجمی ہیں، ہے نا. باقی لوگوں کو گونگا کہتے تھے، اپنی علم پر، اپنی ذہانت پر ان کو ناز ہوتا تھا، فخر ہوتا تھا. تو اس وقت تاریخ لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی سسٹم خاص نہیں تھا. ہاں بعض تاریخ کی کتابیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تاریخ فرشتہ وغیرہ بعد میں لکھی گئی، اس کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ مالابار کے راجا نے جو ہے دیکھا اور اسلام قبول کیا اس نے. بہرحال یہ ایک بات آئی جو میں نے ذکر کر دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلام پھیلتا رہا، پھولتا رہا الحمدللہ، لیکن مشرکین مکہ جو ہے اس بات پر ڈٹے رہے کہ اسلام کو اگر روکنا ہے تو جڑ ہی کاٹ دو. اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ابو طالب کے پاس وہ لوگ گئے تھے یہ مطالبہ لے کر کے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکو. دوسری مرتبہ گئے ایک نوجوان کو لے کر کے، اس کو رکھ لو، بھتیجے کو دے دو، اس کو مار دیتے ہیں، یہ بچہ آپ کا ہوا، بھتیجے کو ہم ختم کر دیتے ہیں. مگر ابو طالب رضامند نہیں ہوئے. اب ان لوگوں کا مطالبہ یہی تھا کہ خاندان کے لوگ، ابو طالب ہوں، دیگر لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب ساتھ چھوڑ دیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. اگر بنیاد ختم ہو جائے گی تو پھر یہ چیز اپنے آپ ہی رک جائے گی. یہ ان کا مطالبہ تھا، اور ابو طالب اس بات کو سمجھتے تھے. ابو طالب بات کو سمجھتے تھے کیونکہ ماضی میں جو واقعات ہوئے تھے کہ پتھر لے کر کوئی مارنے جا رہا ہے، کوئی اونٹ کی اوجھڑی لے جا کر رکھ دے رہا ہے، کوئی گلے میں رسی ڈال کر کھینچ رہا ہے، کوئی اور کسی طریقے سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ سب سوچ کر کے ابو طالب پریشان تھے کہ ان لوگوں کی منشا کیا ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا. اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ بنو ہاشم، بنو مطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، قبیلہ تھا، پوروں کو اکٹھا کیا. مسلم نان مسلم سب آئے، مسلمان جو ہوئے وہ بھی آئے، جو مسلمان نہیں تھے وہ سب آئے. اور ابو طالب اکٹھا کر کے پورے لوگوں کو بولے کہ دیکھو، کیا تم اپنے خاندان کے بچے کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہو؟ خاندان کی اہمیت دکھائی. عربوں کے اندر خاندان بہت بڑی چیز، خاندانی غیرت ان کے اندر جگائی کہ تم اپنے ایک بچے کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ وہ لوگ آئے مار کر چلے جائیں. تو پورے لوگ بولے بالکل نہیں، اپنے خاندان کے بچے کو کوئی بھی کسی بھی سچویشن میں نہیں چھوڑ سکتے. تو کہا دیکھو پھر ڈٹ جاؤ، ہم جو یہ لوگ چاہ رہے ہیں جو مکہ والے دوسرے لوگ، ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت ان کا ساتھ دیں گے. اچھا اب جب مشرکین نے یہ بات سنی، ابو جہل، ابو لہب، دوسرے لوگ، اچھا ابو لہب اس میں شریک نہیں ہوا. ابو لہب جو ہے فخر کرتا تھا کہ میں دیکھو اپنے خاندان سے ہٹ کر کے کام کر رہا ہوں، ہے نا، کچھ بھی ہو جائے میں ہی حق پر ہوں، خاندان والے کچھ بھی کریں میں، جیسے آج کل وسیم رضوی کر رہا ہے، دیکھو ہے نہیں، سیم سچویشن وہی، وہ بھی لعنتی یہ بھی لعنتی، اس نے بھی جو ہے ایسے ہی کیا تھا اور یہ بھی ایسے ہی کر رہا ہے. بہرحال
کیا ہوا کہ اب مشرکین مکہ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ تو ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، چنانچہ یہ لوگ ایک بہت ڈینجر فیصلہ کیے۔ اب تک جتنے بھی کارنامے یہ لوگ کیے تھے، جتنی بھی چیزیں کیے تھے، وہ تو کم تھے، یہ بہت سخت فیصلہ ان لوگوں نے کیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کمیٹی بٹھائی، اس میں مشورہ کیا کہ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خاندان اور جو جو ان کا سپورٹ کرے گا، چاہے مسلمان ہو نہ ہو، ان کا سپورٹ کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا، تمام کے تمام سماجی بائیکاٹ، تمام لوگوں کو سماج سے الگ کیا جائے۔ کس طرح الگ کیا جائے؟ کہ نہ ہم ان کے خاندان میں شادی کریں گے، نہ بیٹی دیں گے، نہ بیٹی لائیں گے، نہ کوئی خرید و فروخت تجارت ہوگی، نہ ملنے جلنے ان سے جائیں گے، نہ ہمارے پاس وہ آ سکتے نہ ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں، نہ کوئی چیز ان سے خریدیں گے نہ بیچیں گے، اور ان کو جو ہے بالکل ان کے اوپر رحم نہیں کھائیں گے، ذرہ برابر بھی نہیں۔ اتنا سخت فیصلہ ان لوگوں نے کیا، اور ایک تحریر لکھ کر کے بغیث بن عامر بن ہاشم ایک بندہ تھا، اس نے یہ تحریر لکھی تھی، لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا بھی کی تھی اس بغیث پر، ہے نا، اس کے ہاتھ خراب ہو گئے تھے، شل ہو گئے تھے، سخت بالکل ہاتھ پورے خراب ہو گئے تھے جس سے لکھا تھا۔ تو بہرحال لٹکا دیے وہاں لے جا کر کے۔ اب صورتحال جب یہ ہو گئی تو ابو طالب جو ہے اپنے سارے خاندان کو لے کر کے شیب ابی طالب، دو پہاڑوں کے بیچ میں گھاٹی تھی، وہاں جا کر کے بس گئے۔ صرف حج کے ایام میں اکثر وہ لوگ نکلتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے فلسطینی لوگ رہتے ہیں نا آج کل حصار کے اندر، ایسی صورتحال، ایسی سچویشن، مشرکین مکہ باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اگر کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آیا ہے، ان لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، چلو گئے بھی لینے کے لیے، تو یہ لوگ پہنچ جاتے، تاجر سے بولتے تم اپنا مال اتنا زیادہ بڑھا دو، ریٹ اتنا زیادہ بڑھا دو کہ یہ خرید نہ سکے، اور تم فکر مت کرو، تمہارا سارا مال ہم خرید لیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ دگنی تگنی قیمت میں خرید لیتے اس کا مال، لیکن ان کو خریدنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی کچھ لا کر دینے کی کوشش کرتا تو راستے صاحب پہ بھجا دیتے۔ اور سمجھ رہے ہیں یہ صورتحال کوئی ایک مہینہ دو مہینہ نہیں رہی، 3 سال تک یہ سچویشن رہی۔ 3 سال معمولی چیز نہیں۔ بچے بھوک سے جب چیختے تھے نا تو ان کے چیخنے کی آواز پوری وادی مکہ کے اندر گونجتی تھی، بچے جب بھوک سے چیختے تھے۔ بڑے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ بڑے لوگ سوکھے چمڑے بھگو بھگو کر کے پانی کے اندر اس کو چوستے تھے۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ پتے روزانہ کھاتے تھے، پتے کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، پتے کھاتے تھے جس سے ان کے ٹوائلٹ وغیرہ بھی نا بکریوں جیسے ہوتے تھے، جانور جیسے ٹوائلٹ کرتے ہیں نا ویسے ہوتے تھے انسانوں کے ٹوائلٹ۔ یہ حالت ہو گئی تھی۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ بھی شیب ابی طالب کے اندر تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا مجھے اتنی بھوک لگی تھی رات میں اسی ادھر ادھر بھٹک رہا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو میرے پیر کے نیچے کچھ نرم چیز محسوس ہوئی، کوئی نرم چیز ہے، میں نے اٹھا کر فوراً کھا لیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے آج تک، یعنی بعد میں بتا رہے تھے، مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ کون سی چیز تھی جو میں نے کھا لی تھی۔ سوچو، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ عالم تھا۔ تصور کرو کہ بھوک کا عالم یہ تھا کہ وہ کھا بھی لیا، ان کو پتا بھی نہیں کیا کھائے انہوں نے۔ یہ صورتحال تھی۔ کتنے سارے لوگ تو بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے ان 3 سالوں میں انتقال کر گئے، کتنے بچے ختم ہو گئے، کتنے لوگ ختم ہو گئے شیب ابی طالب کے اندر۔ بہرحال پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آگے انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر میں ذکر کروں گا کہ یہ جو ظالمانہ جو قانون لگا تھا، جو ظالمانہ فیصلہ ان لوگوں نے کیا تھا، وہ فیصلہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور بہت سارے جو ایسے رشتہ دار تھے، مشرک ضرور تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی رحم والے تھے، وہ لوگ بھی آ کر کا ساتھ دیے، سپورٹ کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، غم پر غم اللہ تعالیٰ نے دیے۔ وہ حالات انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔